وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على نور الأنوار، اللهم صل على خاتم الأنبياء، اللهم صل على سيد المطيعين صلى الله عليه صلاة وتسليما كثيرا. میرے معزز حضرات، اللہ جل جلالہ کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ اس پرفتن دور میں اور اس سنگین حالات کے اندر آپ لوگوں کو رمضان مبارک کے اندر رمضان مبارک کی خصوصی عبادت تراویح کے اندر قرآن پاک سننے کی توفیق عطا فرمائے. سب کہے الحمدللہ. جو بندہ ایک نعمت پہ الحمدللہ کہے گا اللہ جل جلالہ اس کو مزید نعمت عطا فرماتے ہیں. میرے معزز حضرات، میرے بیان کا موضوع ہے اعمال کے اثرات. یہ بندہ جو عمل کرتا ہے اس کا کوئی اثر اس کو ملے گا یا نہیں، اس کا کوئی فائدہ ملے گا یا نہیں، یا ویسے ضائع ہے، ویسے اس نے وقت گزارا. اگر آپ دیکھیں اللہ جل جلالہ نے مبارک کلمہ ہمیں دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس مبارک کلمے کے پڑھنے کے بعد انسان کو کیا فائدہ مل گیا؟ اس مبارک عمل کا اثر اس بندے کو کیا ملا؟ اس کا اثر احادیث مبارکہ نے ہمیں بیان کیا. ایک بندہ ہے، ایک سیکنڈ پہلے یہ کافر تھا، اگر اس پر مسلمان حملہ کرتا اور اس کا مال خراب ہو جاتا، ختم ہو جاتا، مسلمان کے اوپر تاوان نہیں ہوتا. لیکن جس وقت اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، حدیث مبارک میں آتا ہے ابن ماجہ شریف کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے. کس اعتبار سے؟ ایک کلمے کے پڑھنے کے بعد اب اس مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہو گیا اگر اس نے اس کی اجازت کے بغیر لیا. اگر 10 درہم کے وزن کے برابر، درہم چاندی سے بنا ہوا ہوتا ہے، اگر اسی 10 درہم کے وزن کے برابر پھر اس کی جو مروجہ مالیت بنتی ہے، اتنا مال کسی مسلمان نے کسی مسلمان سے چرایا، اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. پہلے یہ حکم نہیں تھا لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کا، عمل اتنا مبارک تھا کہ اس کی وجہ سے اس کا مال محفوظ ہو گیا. شریعت نے حکم نافذ کیا کسی نے مال چرائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اگر کسی نے اس مسلمان کو قتل کیا قصدن تو کس حیثیت یہ مسلمان قتل کیا جائے گا؟ اگر خطاً قتل کیا تو دیت اور کفارہ ادا کرے گا. یہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کی برکت ہے. اور اگر کسی نے اس مسلمان کی بے عزتی کی، کسی نے اس مسلمان کو یہ کہا کہ تم گدے ہو، تم کتے ہو، باقی چیزیں چھوڑ دے جو گالی کی شکل میں وہ ملتی ہے، کسی نے کسی کو حرامی کہا، تو اب اس لفظ کے اتنی نحوست ہے کہ اگر شرعی قاضی موجود ہو اور اس بندے نے مقدمہ دائر کیا
کہ اس نے مجھے حرامی کہا ہے، اس بندے کو بتایا جائے گا کہ اس کا حرامی ہونا ثابت کر دو۔ اگر ثابت نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا جی؟ 80 کوڑے اس بندے کو لگائے جائے گی کہ لا الہ الا اللہ کی برکت۔ اور اگر کسی نے ایک بندے کو کہا یا حمار یا کلب، ایک کتے، ایک خنزیر، ایک گندے، اور اس بندے نے شرعی قاضی کے عدالت کے اندر مقدمہ دائر کیا، 40 سے کم اور 3 سے اوپر کوڑے لگائے جائے گا۔ شریعت کا حکم، یہ کس چیز نے اتنا مقام اس مسلمان کو دیا؟ یہ کس چیز نے اس مسلمان کا مقام اور درجہ بلند کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہنے کا مقصد میرے مسلمان میں توجہ دے دیں تو لا الہ الا اللہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے پڑھنے نے آپ کو فائدہ دیا، آپ کا مال محفوظ ہے، آپ کی جان محفوظ ہے، اور آپ کی عزت بھی محفوظ ہو گئی۔ اسی طرح نماز جو کلمے کے بعد سب سے بڑا حکم ہے، تو اب بندہ جب نماز پڑھتا ہے، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں نماز کا فائدہ کیا ہے؟ ایک فائدہ تو یہ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے نماز پڑھی، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے نماز پڑھی۔ نماز کے پڑھنے کا فائدہ اور اثر تمہیں کیا مل گیا؟ یہ مل گیا کہ تم کامیاب ہو گئے اللہ کی نماز نے تجھے کامیاب کر دیا۔ دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تجھے ایسے گناہوں سے بھی روکتی ہے جس کا نقصان دوسرے کو بھی مل سکتا ہے، اس گناہ سے دوسرے بندے کا نقصان بھی ہوتا ہے، اور ایسے گناہوں سے بھی یہ نماز تجھے روک سکتی ہے جس کا نقصان صرف تیری ذات سے متعلق ہے۔ تو ان دونوں قسم کے نقصانات سے کس چیز نے تجھے روکا؟ نماز نے تجھے روکا۔ قد افلح المؤمنون، کامیابی بھی نماز کے اندر ہے، بے حیائی اور برے کاموں سے بچنا بھی نماز کے اندر ہے۔ تو نماز پڑھنے سے تجھے کیا فائدہ مل گیا؟ کیا اثر تجھے مل گیا؟ بہت بڑا اثر، بہت بڑا فائدہ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی نمازی بنا دیا۔ آپ اگر اللہ جل جلالہ کا ذکر کرتے تو آپ کو کیا ملے گا؟ قرآن پاک نے اس کے اثر کی طرف اشارہ کیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ اطمینان قلبی، دل پرسکون رہے گا، دل کے اندر چین اور سکون ملے گا، دل کے اندر اطمینان آئے گا۔ میرے مسلمان بھائیو، اللہ کے ذکر سے انسان کو جو کچھ ملتا ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، پیغمبر کا عمل کیا تھا، تو انہوں نے اس وقت کی مناسبت سے یہ عمل بتا دیا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ عز و جل کل احیان، کہ ہر وقت نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے جی؟ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ کے ذکر میں برکات، اللہ کے ذکر میں بڑا اثر اللہ نے رکھا ہے۔ آپ دیکھیں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے اللہ جل جلالہ کے نام کی قدر کی، اللہ جل جلالہ اس کی قدر فرمائے گی، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ قدردان ذات ہے۔ تم تھوڑا عمل کرو، اللہ تیرے عمل کی بڑی قدر فرمائے گی۔ تم تھوڑا عمل کرو، حدیث مبارک میں یہی آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو بندہ ایک نیک عمل کرے تو اس کا ثواب 70 نیک عمل کے برابر ہوتا ہے۔ کتنے کا برابر ہوتا ہے جی؟ 70 نیک عمل کے برابر ہوتا ہے۔ آپ نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی، امام جب قرات کر رہا ہے، مقتدی سن رہا ہے، یہ ایسا ہے مقتدی پڑھ رہا ہے۔
قراءت الامام قراءت اللہ، حدیث مبارک کے الفاظ ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں امام کی قراءت کیسی ہے، کوئی بھی یہ مقتدی پڑھ رہا ہے تو حفاظ کرام نے جو پورا قرآن پاک تمہیں رمضان مبارک کے اندر سنایا، یہ ایسا ہے کہ آپ لوگوں نے قرآن پڑھ لیا۔ اور ایک حرف کے اوپر عام حالات میں رمضان سے باہر، رمضان سے خارج جب بندہ ایک حرف پڑھے گا تو اس کو ایک حرف کے اوپر کم از کم جو درجہ پیغمبر نے بتائے وہ 10 نیکیاں ہیں، لیکن جب رمضان مبارک کے اندر بندہ پڑھے گا ایک حرف کے اوپر 70 نیکیاں اللہ تعالیٰ دے گا۔ کتنی نیکیاں ملتی ہیں جی؟ 70 نیکیاں۔ تو پورے قرآن پاک کے اندر صحیح اور محقق قول کے مطابق 2,38,51,800 نیکیاں آپ کو آج تک صرف اور صرف تراویح کے اندر قرآن سننے اور قرآن پڑھنے میں آپ کو یہ نیکیاں مل گئی۔ تو آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ 2,38,91,51,800 نیکیاں